الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم اپنی مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں 16 دسمبر 2022 بمطابق 21 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری کا یہ جمعہ اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خوب برکات سے مال کرے۔ گزشتہ 3 جمعوں سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے مرحومین والدین کے حقوق۔ یہ ہمارا یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر اور فیس بک پیج پر بھی ہے۔ گزشتہ آپ نے جمعے سننے ہوں دیکھنے ہوں تو اپنے گھر میں سے کسی کو کہہ کر کے یوٹیوب سے نکلوا لیجئے گا۔ QRA اسلامک میڈیا کے نام سے اس مسجد کا بیان ہم اس میں ڈالتے ہیں۔ 6 حقوق بیان ہو گئے۔ فتاوی رضویہ شریف میں 12 حقوق اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں، مرحومین والدین کے 12 حقوق۔ آج ہم 7ویں حق سے بات شروع کر رہے ہیں۔ 7واں حق ہے فوت شدہ والدین کا، ان کی قسم والدین کی وفات کے بعد بھی پوری کرنا، اور مثلا جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہے، ان کی زندگی میں جن کاموں سے وہ بچا رہتا تھا، مرنے کے بعد بھی والدین کا حق ہے کہ ان کاموں سے اولاد بچی رہے۔ باپ کو یہ ناپسند تھا کہ میرا بیٹا فلاں غلط بندے سے ملتا ہے، بیٹے نہیں ملنا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اب بھی نہیں ملے گا اسے، اس کو غلط لائن پہ لگا رہا ہے نا وہ۔ اگر باپ نے یہ حکم دیا ہے کہ نہ خالہ کو ملنا، نہ پھوپھی کو ملنا، نہ چچا کو ملنا، نہ تایا کو ملنا، نہ ماموں کو ملنا ہے، تو میرے بھائی یہ رشتہ کاٹنے والی بات ان کی نہیں مانی جائے گی، یہ قطع رحمی ہوگی۔ اور اس کا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، رشتہ جو کاٹتا ہے، رشتہ داری کاٹتا ہے تو یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اور عرض کرتی بار الہ کی بارگاہ میں، مالک جو مجھے ملا ہے تو اسے ملا، جو مجھے کاٹے تو اس کو کاٹ دے۔ تو جائز بات پہ عمل کیا جائے گا۔ ہاں، اب انہوں نے کسی بات کی قسم کھائی، اب ان کے جانے کے بعد ان کی قسم کو پورا کرنا، اس کی ہم آگے چل کے اسی بیان کے اندر بات کریں گے۔ اب 7ویں حق کی پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض ادا کرے، اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا۔ بڑی بات ہے۔ حدیث کا اگلا جز ہے، ارشاد رسول ہے، اگرچہ وہ زندگی میں ان کا نافرمان تھا، اب وہ فرما بردار لکھا جائے گا۔ اب اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے، ارشاد فرمایا، جو ان کی قسم پوری نہ کرے، ان کا قرض نہ اتارے، اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا کہلوائے، تو ارشاد رسول ہے، ارشاد فرمایا وہ نافرمان لکھا جائے گا، اگرچہ زندگی میں ان کا فرما بردار تھا۔ تو بھائی جان، اس میں بطور خاص قسم کا ذکر ہے، بطور خاص قرض کا ذکر ہے، بطور خاص کسی کے والدین کو برا نہ کہنے کا ذکر ہے۔ اب جب ہم کسی کے والدین کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے ماں باپ کو برا کہے گا، تو مرنے کے بعد بھی ان کو برا نہیں کہلوانا، اور بطور خاص قسم پوری کرنے کا
ذکر ہے۔ اب قسم کی بات ہے تو میرے سامنے قرآن کریم کا 14واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے نحل، آیت کا نمبر ہے 91 اب ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ سنیے، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب باندھو، اللہ کا عہد پورا کرو جب باندھو، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اب سنیے ذرا، یہ آیت کریمہ میں مالک کائنات نے عہد، وعدے کا ذکر کیا ہے اور تاکیداً اس کو پورا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ بظاہر یہ بیت رضوان میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے اس سے مراد وہ عہد ہے جسے انسان اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اور اس میں وعدہ بھی شامل ہے۔ وعدہ عہد کی قسم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وعدہ عہد ہی کی ایک قسم ہے۔ اب سنیے، حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جس شخص سے بھی عہد کرو تو اسے پورا کرو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ کیا بات ہے، جس سے بھی وعدہ کرو پورا کرو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ تم اس عہد پر اللہ پاک کا نام لے چکے ہو، اس کو ضامن بنا چکے ہو۔ اب اس آیہ کریمہ میں قسم اور وعدہ دو باتوں کا ذکر ہوا، اور ساتھ میں حق میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کی قسم کو پورا کرنا۔ اب قسم کی یہاں تھوڑی سی شرح سنتے ہیں۔ قسم کے متعلق پہلے تو حضور کے دو حدیثیں سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، اور جو شخص قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے، حدیث رسول ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قسم کھائے دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کر لے۔ دو حدیثیں ہو گئیں قسم کے بارے میں۔ اب قسم کی اقسام میں، اب قسم کی اقسام بیان کر لینے کے بعد بھی کچھ کلام کروں گا، لیکن پہلے تھوڑا کلام سن لیں۔ حدیث جو گزری ہے پیچھے، باپ کی قسم، اب شرح میں جائیں گے، ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بے فضول قسمیں کھانے کا لوگوں کا رواج پڑا ہوا ہے۔ تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، تیرے پیار کی قسم، تیری محبت کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تجھے فلاں کی قسم، تجھے تیرے بچوں کی قسم، تیری بیوی کی قسم۔ تو شریعت مطہرہ میں ان کی قسمیں نہیں ہیں۔ قسم جب بھی کھائی جائے گی، جب ضرورت ہوگی تو اللہ کی قسم کھائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی قسم کھائی جائے گی اور پھر اس پر پکا رہا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قسم کھائی میں مسجد میں نہیں آؤں گا تو یہ بری قسم کھائی ہے اس نے، قسم ہو گئی، قسم ہو گئی، لیکن اس قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے، مسجد میں آئے، قسم کھائی میں ماں باپ سے نہیں بولوں گا، اور بھائیان قسم توڑے، کفارہ ادا کرے۔ اب قسم کی تین قسمیں ہیں۔ قسم زبر لگا دو تو قسم ہے، زیر لگا دو تو قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اب قسم کی تین قسمیں ہیں۔ عربی میں قسم کو کہتے ہیں یمین، ایک یمین لغو اور دوسری یمین غموس، تیسری یمین منعقدہ۔ اب تین قسمیں ہیں۔
اب تینوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر آگے بات کو کرتے ہیں۔ اب پہلی قسم ہے قسم یمین لغو۔ اب یمین لغو ہے کسی گزرے ہوئے یا موجودہ زمانے میں، گزرے ہوئے وقت میں یا حاضر زمانے میں کسی چیز کو بندہ ٹھیک سمجھ کر کہتا ہے اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، وہ اپنے آپ صحیح سمجھ رہا ہے لیکن ہے اس کے برعکس، تو یہ یمین لغو ہو گئی۔ موجودہ دور یا گزشتہ دور، سابقہ دور، پچھلے زمانے میں اللہ کی قسم یہ ہوا، وہ اپنے آپ صحیح سمجھ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ ہو گئی یمین لغو۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے حکم میں معافی ہے اور نہ کفارہ ہے۔ یہ لغو ہے، فضول ہے، نہ اس پر کوئی حکم شرع ہے اور نہ ایسی قسمیں بندے کو کھانی چاہیے، نہ کفارہ ہے۔ اب ایک قسم ہے قسم غموس، غین میم واو سین۔ یمین غموس موجودہ امر میں یا گزرے ہوئے زمانے میں دانستہ طور پر قسم کھائی، اللہ کی قسم اس نے یہ کیا تھا، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو گئی نا، تھا، دانستہ طور پر قسم کھائی جبکہ اس نے نہیں کیا تھا، یہ گزرے ہوئے زمانے کی۔ یا اللہ کی قسم ایسے ہوا، مثال کے طور پر اللہ کی قسم قاری صاحب یہاں 1:25 پر آئے، جبکہ قاری صاحب 24 منٹ پہ آئے یا 23 پہ آئے یا 26 پہ آئے، پتا ہے قسم کھا لی اس نے۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ یہ یمین غموس، فقہا نے اس کو لکھا ہے یمین غموس۔ اس کا حکم کیا ہے سنیے، اس کا حکم یہ ہے قسم کھانے والا سخت گناہگار ہوا اور استغفار کرے، توبہ کرے، مگر کفارہ لازم نہیں ہے۔ یمین لغو میں بھی کفارہ لازم نہیں ہے، اس میں توبہ بھی نہیں ہے، اس میں گناہگار بھی ہوا، جھوٹی قسم کھائی اور گزشتہ دور کی کھائی یا موجودہ دور میں کھائی، کہتے ہیں نا ماضی کی کھائی یا حال کی کھائی، اس پر کفارہ نہیں ہے، توبہ، استغفار اور سخت گناہگار ہے، توبہ کرنی لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ یہ توبہ کرے۔ اب بات بات پر قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اتنے کی خرید ہے، بھائی کس نے کہا قسم کھاؤ؟ قسم سے یہی ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، رحمان کی قسم ہے، فلان کی قسم ہے، یہی ہے، تو بھائی ایسے تو تھا نہیں، خرید تو اتنے کی تھی نہیں، بیچنی ہے آپ نے۔ اب بے فضول قسمیں کھاتے رہنا، جھوٹی قسمیں کھاتے رہنا، بندہ گناہگار ہوتا ہے، شدید گناہگار ہوتا ہے، استغفار بھی کرے، توبہ بھی کرے، فرض ہے اس پر کہ وہ توبہ کرے۔ اب تیسری اس کی قسم ہے یمین منعقدہ، میم نون عین قاف دال ہا، یمین منعقدہ، یمین قسم کو کہتے ہیں عربی میں۔ اب اس قسم کا مطلب کیا ہے سنیے ذرا، یہ قسم کب ہوتی ہے؟ یہ قسم ہوتی ہے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی، مستقبل میں کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی۔ مثال کے طور پر اللہ کی قسم میں جوا نہیں کھیلوں گا، اب یہ قسم ہو گئی، جوا ویسے ہی حرام تھا اور جہنم میں لے جانے والا کام تھا، اب اس نے قسم کھا لی کہ نہیں جوا کھیلوں گا، قسم منعقدہ ہو گئی، اس نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں شراب نہیں پیوں گا، قسم ہو گئی، قسم ہو گئی۔ اب شراب پیے گا گناہگار تو ہے ہی ہے، لیکن قسم توڑنے کا کفارہ بھی اس کو ہوگا، جوا کھیلے گا کبیرہ گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا، توبہ بھی لازم آئے گی۔ اب اس کا حکم ہے جو مستقبل کے لیے قسم کھائی جائے اور وہ قسم اس قسم کی ہو تو اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ اب قسم کھا لی تھی، اب قسم
توڑ دی، یا مثال کے طور پر قسم کھائی، اللہ کی قسم میں آئندہ والدین سے کلام ہی نہیں کروں گا. اب یہ قسم کھانا تو گناہ ہے، اس کو توڑنا واجب ہے، اور توڑنے پر کفارہ دینا لازم ہے، کیونکہ اس نے گناہ کی قسم کھائی ہے نا، تو قسم توڑے. اللہ کی قسم میں فلاں رشتہ دار سے نہیں ملوں گا، وہ پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچا ہے، تایا ہے، اب یہ اس کی قسم توڑنا اس پر لازم ہوگی. صلح کرے، صلح کر لے، قسم توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کر دے. اب کفارہ قسم کا کیا ہوتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاوی شریف میں 7واں حق لکھا ہے، اس جمعے کے خطبے میں وہ پڑھ رہا ہوں. اب کفارہ کیا ہوتا ہے؟ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے، کفارہ یہ ہوتا ہے جس نے قسم توڑ دی، اور بعض مرتبہ قسم توڑنا بھی ضروری ہوتا ہے، جس طرح میں نے والدین کی مثال دی ہے، رشتہ داروں کی مثال دی ہے. اب کسی نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں مسجد میں نہیں آؤں گا، اب یہ قسم اس نے گناہ گار ہونے کے لیے کھائی ہے، توڑے قسم کو، کفارہ دے، مسجد میں آئے کہ مسجد میں آنا ضروری ہے اس کے لیے، مستقبل کی قسم کھائی ہے. تو یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ پہ بات کر رہا ہوں پیچھے ریکارڈ میں، اب سن لیجئے گا. اب یمین منعقدہ کا حکم کیا ہے؟ قسم توڑ دی. اب اس کے کفارے کی 4 صورتیں ہیں. سب سے پہلے وہ یہ کفارہ ادا کرے، ایک غلام آزاد کرے. اب غلاموں کا تو زمانہ نہیں ہے، کہاں سے لائے غلام؟ تو شریعت نے نرمی کی ہے. فرمایا دوسری قسم یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے. جس نے قسم توڑی ہے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے. جن کو صبح کھانا کھلایا ہے ان کو شام کو بھی انہیں کو کھلائے، مسکینوں کو. ٹھیک ہے، مسکین کی شرح پچھلے جمعوں میں کر چکے ہیں. جس کے پاس صبح کھا لی شام کو نہیں ہو، یا اتنا کپڑا پہن لیا اور نہیں ہے، وہ مسکین ہے شرع کے نزدیک. اب نمبر 2 یہ ہو گیا. اب نمبر 3، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اور کپڑے 10 مسکینوں کو پہنائے، اور ان کو کپڑے دے دے، اور کپڑے متوسط درجے کے ہوں، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت گھٹیا، نارمل انداز میں کپڑے ہوں. وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، سوٹ بنا کر کے دے دے. قسم کا کفارہ 3 باتیں ہو گئیں، یا وہ غلام آزاد کرے، یا وہ 10 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا کپڑے دے دے. اب چوتھی قسم یہ ہے کہ نہ وہ غلام آزاد کر سکتا، دور ہی نہیں ہے، نہ وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ کپڑے پہنا سکتا ہے. اب شرع شریف نے نرمی کتنی کی ہے، اسلام زندہ باد ہے. اب اسلام میں اس کا طریقہ یہ ہے، وہ پے در پے 3 روزے رکھے. جمعے کو روزہ رکھا تو ہفتے کو بھی رکھے، اتوار کو بھی رکھے. یہ پے در پے ہو گئے، یہ نہیں کہ جمعے کو رکھا ہفتے کا چھوڑ دیا اتوار کو رکھ لیا. پے در پے روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے. تو بھائی ایسی مصیبت میں پڑنا کیوں ہے جس میں بندہ گناہگار بھی ہو اور آگے مشقت میں بھی آ جائے؟ تو قسم بڑے سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے. تو میں یہ بات کر رہا تھا، حضور سراپا نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مبارک ارشادات میں نے آپ کے قسم کے بارے میں 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اور پھر فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت نے حق لکھا ہے 7واں، کہ فوت ہو جانے والے والدین نے جو قسم کھائی ہے اس کو پورا کرے. بندہ قسم کو پورا کرے اور ان کے وعدوں کو پورا کرے، اور جن باتوں کو وہ اپنی زندگی میں ناپسند کرتے تھے ان باتوں پر بھی عمل کرے ان کے جانے کے بعد بھی. اب آئیے حدیث رسول سنیے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک امام بخاری نے بھی لکھی ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو تحریر کیا ہے. اور حدیث کا نمبر بھی سننا چاہیں تو بہت آسانی سے 2761 ہے حدیث کا نمبر. اب سنیے، جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کریم آقا کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری ماں نے منت مانگی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اب میں کیا کروں؟ ارشاد رسول ہوا، ان کی منت کو پورا کرو. ماں نے جو منت مانگی ہے ان کی منت کو پورا کرو. اب شرع شریف میں منت کہتے کس کو ہیں اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ منتیں مانگتے ہیں نا لوگ، نظر مان لی ہے جی میں نے،
اب نظر اور منت اس کے بارے میں سنیے کہ شرع شریف میں اس کا کیا حکم ہے۔ میرے سامنے اس وقت قرآن کریم کی سورہ دہر ہے، سورہ دہر 29ویں پارے میں ہے، آیت کا نمبر ہے 7۔ رب فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ارشاد ہوا اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے حضور جو انہوں نے منتیں مانگی پوری کرتے ہیں، دوسرا بس ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے۔ ایمان والوں کا یہ وصف ہے۔ اب منت ہوتی کیا ہے؟ اب تو یہاں بڑی بڑی عجیب و غریب منتیں لوگ ماننے لگ گئے، اس کی بھی بات کرتے ہیں ذرا۔ یہ منت ہوتی کیا ہے؟ اب آئیے ذرا سنیے۔ منت کی تعریف یہ ہے، عرف میں ہدیہ پیشکش، ہدیہ پیشکش، اس کو کہتے ہیں منت۔ نظر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، نظر پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، نظر ہے، یہ منت کہتے ہیں، نظر بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب اس کی کیا ہے جناب والا، اس کا حکم کیا ہے؟ اب آئیے سنیے ذرا۔ سب سے پہلے یہ سنیے، اس کی دو قسمیں ہیں، منت اور نظر ایک ہی چیز ہے۔ یہ منت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نظر شرعی، جو منت مانگی منت شرعی۔ اب منت کو میں نظر پڑھ رہا ہوں، نظر شرعی، نون زا اور را، نظر شرعی اور نظر عرفی۔ اب جناب والا نظر شرعی کیا ہے؟ کہ نظر شرعی یہ ہے کہ عبادات کی منت مانگی، مقصود اللہ کا قرب ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے۔ جیسے مولا کائنات نے منت مانگی، میرے بیٹے حسن و حسین بیمار ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ خاتون جنت نے بھی منت مانگ لی۔ اب یہ منت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ نظر مانی انہوں نے۔ اب یہ نظر شرعی ہو گئی۔ اب کسی نے منت مانگی میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 نفل پڑھوں گا۔ اب یہ نظر جو اس نے مانی ہے منت، یہ شرعی ہو گئی۔ اب جناب والا اس کو پورا کیا جائے گا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب بعض لوگ منت مانگتے ہیں جناب میرا کام ہو گیا، میں تو شیعوں کے جلوس میں جا کر کے ماتم کروں گا۔ یہ نظر عرفی ہے، اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، پورا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ نظر مانی میری بیٹی یا میرا بیٹا پیدا ہو گیا، اس کو میں کسی دانت کا کڑا پہناؤں گا، چھلا پہناؤں گا، یہ بھائی جان منت نہیں ہوتی، یہ شرعی منت نہیں ہے۔ منت مانگی میرا یہ کام ہو گیا تو میں جا کر فلان دربار پر تالا لگاؤں گا۔ اب وہ تالے کئی درباروں پہ لگے ہوتے ہیں، یہ کس نے کہا یہ منت ہوتی ہے؟ یہ ہمارے زمانے میں خرافات ہیں۔ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جناب والا فلان دربار پر جا کر کے یہ دھاگا باندھوں گا۔ اور یہ کون سی منت ہو گئی جناب؟ یہ کون سی منت ہو گئی؟ عرفی، وہ بھی غلط، عرفی تو ہے لیکن غلط ہے، غلط ہے۔ اب اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ گناہگار ہوگا پورا کرنے والا۔ اچھا میرا بیٹا پیدا ہو جائے تو میں اس کی چٹیاں رکھوں گا۔ اور وہ جو بعض لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں تھوڑے سے بال لمبے کر کے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ کون سی منت ہو گئی بھائی جان؟ یہ کون سی منت ہو گئی؟ تو اس کا تو شرع شریف میں اس کا پورا کرنا ضروری بھی نہیں، منت مانگنا ہی غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر منت مانگ لی، میرا کام ہو جائے داتا صاحب چادر چڑھاؤں گا، اگر نہیں چڑھائی تو گناہگار نہیں ہے، چڑھا دیں گے بہتر ہے۔ اب یہ منت مانگی فلاں دربار کے مجاوروں کو، زائرین کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب یہ منت پوری نہ بھی کرے گا تو گناہگار نہیں ہے، کر دے تو اچھا ہے۔ اب عورت نے منت مانگی فلاں دربار پر جا کر دیکھ چڑھاؤں گا، بی بی گھر میں منت پوری کر لے، دربار پہ تیرا جانا ہی حرام ہے حضور کے دربار کے علاوہ۔ تو یہ منتیں مانگنے کا بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ اب منت مانگ لی میرا یہ کام ہو جائے تو گھر میں اتنے گڑھوں کے اندر دودھ بھروں گی۔ اب وہ کہتی ہے ہاں بھائی، مرد کو کہتی 2 پیسے، وہ کہتا ہے ہی نہیں، کہا میں نے منت مانگی ہے۔ وہ کیوں تنگ کرتی ہو میری بیوی ہو، میری بہنوں کیوں تنگ کرتی ہو مردوں کو؟ اب وہ 10 گڑھے دودھ کے بھرے گا، منت مانگ لی، ضروری کوئی نہیں پوری کرے، ہاں گنجائش ہے تو پوری کر دے، ٹھیک ہے۔
پوری کر دے، لیکن پوری کرنا کون سی منت ضروری ہوگا کہ انہوں نے نماز کی، روزے وغیرہ کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے منت مانگی ہے تو وہ لازم ہوتا ہے کہ وہ پوری کریں۔ بہرحال بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی 2 قسمیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں اور ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اب آئیے ذرا ہم 7ویں حق کی دوسری حدیث کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ 2 حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اب تیسری حدیث کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور وہ حدیث 8ویں حق میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے سچے عاشق رسول امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں ماں باپ مرحومین والدین کے 12 حقوق لکھے، اس میں 8واں حق لکھتے ہیں ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کو جائے، وہاں تلاوت قرآن کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میں نے یہ کئی عرصے سے یہ بات دیکھی، ہمارے جوید بھائی ان کے والد صاحب انتقال کر گئے، یہ جمعے کو یہاں آتے ہیں، قریب قبرستان ہمارے سامنے، یہ جمعے کو آتے ہیں یہاں فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، تو یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اور یہ مرنے کے بعد والدین کے اولاد پر حقوق میں سے یہ حق ہے 8واں کہ ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کو جائے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اب حدیث سنیے، اس 8ویں حق میں پہلی حدیث سنیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین کی قبر، ماں یا باپ یا دونوں فوت ہو گئے تو دونوں کی قبر کی زیارت کو جائے، سورہ یاسین پڑھے، اللہ بخشش فرما دے گا۔ کیا بات ہے جناب، یہ مرنے کے بعد بھی بخشش کا پروانہ ملتا ہے، بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ اسی حق میں دوسری حدیث سنیے، اور کمال کی حدیث ہے۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے پیارے چہیتے ایک تابعی ہیں، ان کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، سنیے ذرا، کیا ہی ان کی بات ہے۔ ہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، اللہ کریم اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرے، آیا جایا کرے، کثرت سے ان کی قبر کی زیارت کرے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بندہ انتقال کر جائے گا، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، یہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا، تم اس کی قبر کی زیارت کرو۔ کیا بات۔ تو ماں باپ کا اولاد پر مرنے کے بعد بھی حق ہے کہ ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کی جائے اور وہاں جا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، یہ 8واں حق ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ بھی حدیث کی روح سے ہی بیان کی جاتی ہے، آپ سنیے تابعین کے قول، معافی کے ساتھ حدیث شعب الایمان کی 9298 حدیث کا نمبر ہے، اور یہ تابعی ہیں بزرگ، اللہ اکبر، کیا ہی بات ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بشر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ کثرت کے ساتھ قبرستان میں آتا جاتا، جب کوئی جنازہ آتا جنازہ پڑھتا، جنازہ پڑھتا، اور اس کی عادت تھی شام کو قبرستان میں جاتا اور جا کر 4 باتیں کرتا قبرستان والوں سے، 4 باتیں، سلام تو کرتا ہی ہوگا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفونا ونحن بالاثر، سلام تو کرتا ہوگا، 4 باتیں کرتا قبرستان والوں کے پاس کھڑے ہو کر، کہتا اے قبرستان والو، اللہ تمہاری وحشت کو دور کر دے، وہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات کرتا اے قبرستان والو، اللہ تمہاری تنہائی پر رحم کرے۔ تیسری بات کرتا اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا اے قبر والو، تمہاری نیکیاں اللہ قبول فرمائے۔ چوتھی بات کرتا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہ بات کر کے اپنے گھر چلا جاتا، روٹین بنائی تھی اس نے، ہر روز شام کو یہ عمل کرتا، سبحان اللہ الکریم۔ اب سنیے، ایک دن وہ جانا بھول گیا، قبرستان میں جانا بھول گیا، اپنے گھر گیا اور جا کر کے سو گیا۔ جب سویا تو بہت سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم قبر والے ہیں، قبرستان سے آئے ہیں۔ اچھا تم کیوں آئے ہو؟
کہا تم ہر روز ہمیں تحفے دیتے تھے، آج تحفے دیے بغیر ہی آ گئے ہو۔ یہ اسلام کتنا بہترین ہمارا مذہب ہے اسلام، مرے ہوں سے بھی خیر خواہی کا درس دیتا۔ کہا تم تحفے نہیں دے کر آئے، ایسے ہی آ گئے ہو؟ تو جب تم تحفے نہیں دے کر کے آئے تو ہم آ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو تحفے تم دیا کرتے تو کیوں نہیں دیے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے نیت کر لی کہ اب آئندہ ہر روز ان کو یہ تحفے دیا کروں گا۔ اب بندہ قبرستان سے گزرا، سلام کرنے کے بعد کہہ دے اللہ تمہاری وحشت دور کر دے، اللہ تمہاری تنہائی پر رحم کر دے، اللہ تمہاری نیکیاں قبول کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنی دیر لگی ہے جناب؟ تو لیکن نامہ اعمال میں ثواب ہی ثواب آ جائے گا اور مرنے والوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہم 9ویں حق سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے یہ سمٹ جائے گا تو اس سے اگلے جمعے کو سمٹ جائے گا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں کریں گے، اللہ نے چاہا تو ان کا کوئی عنوان لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ سابقہ 3 جمعے بھی یوٹیوب پر ہمارے انواری مسجد کے پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے خطابات بیانات جو میں یہاں کرتا ہوں وہ یوٹیوب پہ بیٹا شام کو ڈال دیتا ہے، اس کو دیکھ بھی لیا کریں، اس کو سن بھی لیا کریں، گھر والوں کو سنا بھی دیا کریں، یہ بیان بھی بعد میں آپ ریپیٹ کر لیا کریں، خود بھی سن لیا کریں۔ اور میری عادت بڑے عرصے سے ہے، یہاں سے جانے کے بعد میں خود بھی بیان سنتا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات نظر آ جاتی ہے تو پھر اس پہ غور بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جناب؟ اب وہ بتانے والی ہوتی ہے تو اس کو بتا بھی دیتا ہوں، نہیں بتانے والی ہوتی تو نہیں بھی بتاتا۔ بہرحال اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔